عبداللہ جان، وائس چیئرمین یوسی 44، ایک سوال آپ سے یہ ہے، سندھ سالڈ ویسٹ والے انتہائی نااہلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بالکل کام کرتے نظر نہیں آ رہے، ایک دن آتے ہیں 10 دن نہیں آتے، کیا وجوہات ہے اس کے پیچھے کہ یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں؟ کون اس کے پیچھے ذمہ دار ہے؟ ڈسٹرکٹ ویسٹ والے ذمہ دار کے جو ذمہ داران ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کے، یا اس کے پیچھے کوئی اور لوگ ایسے ہیں عناصر جو اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ ہمیں تکلیف ہے، ہم عوام کو، علاقے کے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے، ہمیں اپنا کچرے کا مطلب ہم اپنے کچرے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس کو کہاں کیسے سنبھالیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ 2-3 بار ویڈیوز میں بھی اور ویسے بھی بتا چکا ہوں کہ تقریباً آج سے 1 سال پہلے سندھ گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے اپنا، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ٹھیک ہے؟ کراچی کی تمام ڈی ایم سی سے سویپنگ، سینیٹریشن یہ ڈپارٹ ختم کر کے اس ادارے کو دے دیا، وہ ادارہ بنا لیا سندھ سالڈ ویسٹ، ٹھیک ہے؟ اب سندھ سالڈ ویسٹ نے ہر ضلع میں چائنیز کمپنیوں کو ٹیکہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب چائنیز کمپنیوں کو ٹیکہ دیا ہوا ہے کچرا اٹھانے کا۔ پہلے تھا ایسا کہ ڈی ایم سی کے پاس تھا، ڈی ایم سی کے ہم ممبر ہیں، ہم اس کے ذمہ دار تھے، اگر ڈی ایم سی کام نہیں کرتی تھی ہم ہڑتال بھی کرتے تھے، ہم دھرنا بھی دیتے تھے، ہم ڈی ایم سی کے افسران سے لڑتے بھی تھے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اگر اپنے افسران سے لڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ نے، ہے ہی نہیں ہمارے پاس سالڈ ویسٹ۔ اچھا، کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، آصف خان کیماڑی میں بنا رہا تھا کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ذمہ داران، تو یہ ایک یوسی یا کیماڑی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری کراچی کا مسئلہ ہے اور اس کی ذمہ دار سندھ سالڈ ویسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ چائنیز کمپنیاں فیل ہو گئی، چائنیز، میری نظر میں چائنیز کمپنی فیل نہیں ہوئی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ چائنیز پاکستان میں سیاست کرنے نہیں آئے، وہ بزنس کرنے آئے، وہ بزنس کریں گے، ان کو پیسہ ملے گا تو وہ کام کریں گے، پیسہ نہیں ملے گا تو وہ کام نہیں کریں گے۔ اب چائنیز کمپنیوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کام کیوں نہیں کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ 9 مہینے ہو گئے ہمیں سندھ گورنمنٹ نے بل نہیں دیا۔ اب 9 مہینے کے پیسے جب سندھ گورنمنٹ نہیں دے گی تو چائنیز کام کیوں کرے گی؟ اس کو کیا ہے آپ کے ملک سے، وہ تو بزنس کرنے آیا ہے، ایگریمنٹ کے دیتا ہے، اس سے آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، آپ اس کو پیسے دو وہ کام کرے گا۔ تو بات وہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی مکمل پالیسی کیا ہے، بلدیات کو فیل کرنا، کیونکہ ان کی فطرت ہی نہیں ہے بلدیات۔ 2001 سے 13 تک انہوں نے بلدیات 15 تک کرائے ہی نہیں، سپریم کورٹ نے زبردستی کروائے، سپریم کورٹ کے الیکشن کروانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اب یہ ایک ہی کام تھا جو بلدیات والے بیچارے کرتے تھے، کچرا اور صفائی، وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے لے لیا۔ تو شہریوں کو عذاب میں مبتلا کرنا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پتہ ہے کہ کبھی سٹی میں ان کا میئر آ ہی نہیں سکتا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، نہ مستقبل میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کراچی میں ان کا میئر آنا نہیں ہے، بلدیات کے یہ فیور میں نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں بلدیات ہو ہی نہ، تو بلدیات کو فیل بھی کر رہے ہیں اور پورے کراچی کے عوام کو اذیت میں ڈالا ہوا ہے۔ اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں ڈی ایم سی کا وائس چیئرمین ہوں، میں ایک وائس چیئرمین کی حیثیت سے میں کئی بار کہہ چکا ہوں، ہم نے پوری ڈسٹرکٹ ویسٹ کے لیے 400 سویپر کی اپروول بنا کے بھیجی سندھ گورنمنٹ کے پاس، وزیر بلدیات سعید غنی کو ہم نے اپروول بھیجی کہ اب ہمیں سینیٹریشن ڈپارٹ کے ورکروں کی بھرتی کی اپروول دو، ہم اپنے ڈی ایم سی کے فنڈ سے سیلری دیں گے، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ اپروول دے دو، اپروول نہیں دے رہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ والوں سے کہ بھائی آپ سے نہیں ہوتا ہے، آپ کا کام نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے ہو، دوبارہ ڈی ایم سی کے حوالے اپنی گاڑیاں اور سٹاف ڈی ایم سی کے حوالے کر دو، پھر ہم ذمہ دار ہیں، ہم کریں گے انشاءاللہ، پہلے بھی کرتے رہے، ہم بھی کریں گے۔ تو آصف خان جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے کہ کوئی پڈا ہے، پڈا کسی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ڈی ایم سی کے کسی افسر کا، کسی چائنیز سے کوئی پڈا نہیں ہے، چائنیز کمپنی اور سالڈ ویسٹ کا پیمنٹ کا پڈا ہے، 9 مہینے سے ان کو پیمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے سندھ سالڈ ویسٹ والوں کو پیمنٹ نہیں کی، سالڈ ویسٹ والوں نے چائنیز کمپنیوں کو پیمنٹ نہیں کی، جو سالڈ ویسٹ والے جو سندھ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے سندھ گورنمنٹ کو ہی ہم لیں گے
کہ وہ چائنیز اداروں کو پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں اور اسی لیے پورے کراچی گندگی کا ڈیر بنا ہوا ہے. تو اس گندگی کے پیچھے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اس وقت 100% ذمہ دار ہے. تو یہ تو ہم پورے کراچی کے عوام کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ جو کچرا ہے اس وقت پورے کراچی میں جس سے کراچی کے عوام انتہائی اذیت کا شکار ہے, اس کے پیچھے صرف اور صرف سندھ گورنمنٹ ہے. بالکل سندھ گورنمنٹ اس لیے ہے کہ سندھ گورنمنٹ اکثر و بیشتر عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑتی ہے کہ چائنیز کمپنیاں فیل ہو گئی. ارے بھائی اگر چائنیز کمپنی فیل ہے تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا, کل اس کے ایگریمنٹ کینسل کر کے دوبارہ DMCs کے حوالے کر دو. اچھا, یہ 9 مہینوں کی پیمنٹ جب ان کو نہیں ملی چائنیز کمپنی کی تو ظاہر سی بات ہے وہ کام کیسے کریں گے بغیر اماؤنٹ کے. تو یہ کنفرم بقول ان کے چائنیز فیل ہو گئے تو فیل ہو گئے, اب کل ہی ان کا ایگریمنٹ ختم کر کے دوبارہ DMCs کو دو. کیوں نہیں دے رہا؟ عبداللہ جان بھائی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر چائنیز کمپنی کو سندھ سالڈ ویسٹ جو سندھ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے وہ چائنیز کمپنی کو پیمنٹ نہیں کر رہا تو وہ کام کہاں سے کرے گا؟ تو کیوں کرے وہ کام؟ انہوں نے الیکشن تھوڑی لڑنا ہے چائنیز نے یہاں پہ کہ وہ عوام کی ناراضگی اور ووٹ بچانے کے لیے کام کریں گے. اور یہ کنفرم ہے کہ چائنیز کمپنیز کو 9 مہینوں تک کوئی پیمنٹ نہیں دی گئی. پیمنٹ ہوگی بھی نہیں بھائی. سندھ گورنمنٹ میں سالڈ ویسٹ میں جتنے بڑے بڑے مگرمچ بیٹھے ہوئے ہیں وہ 20% اور 30% سے کم پہ کمیشن پہ چیک نہیں سائن کر رہے ہیں, پیسے نہیں دیتے. چائنیز کہتا ہے میں کیوں کمیشن دوں بھائی, میرا جو ایگریمنٹ میں ہے اس پہ بات کرو میرے سے. اچھا, تو ناظرین یہ دیکھ لیجئے آپ, یہ سچ ہے, یہ جو گندگی ہے جس کی وجہ سے پوری عوام اس وقت دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیماڑی کے اندر اس وقت 3 یوسیاں ہیں, UC 43, 44, 45. میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کی ٹیم آپ جاؤ, اگر 43, 44 کے مقابلے میں 44 میں ایک کچرا کنڈی ہے, 43 میں 18. آصف خان کہتا ہے نا سچ بھی نہیں بول سکتا ہے, بولو نا سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. اب پہلے تم پیپلز پارٹی کو گالیاں دے رہے تھے کہ یہ چور ہے, اب تم پیپل پارٹی میں چلے ہو, اب سچ ہی نہیں بول سکتے ہو. سچ بولو بھائی. اور اپنے علاقے کا کچرا آپ کہہ رہے تھے کہ چیئرمین میں الحمدللہ میری UC کور کر رہا ہوں جیسے بھی کر رہا ہوں. کل بھی پرائیویٹ 22 ٹرپ کچرا ہم نے اٹھوایا, 22 ٹرپ سالڈ ویسٹ کے ہڑتال کے باوجود پرائیویٹ کروا رہا ہوں. تم بھی ہمت کرو, جو اتنے جو تمہارے بعد پلازے عوام کے پیسوں سے بنائے ہیں, 50 لاکھ کروڑ روپے تمہارے پاس کرایہ آ رہا ہے, عوام پر 1 لاکھ خرچ کرو, پرائیویٹ گاڑیاں لگاؤ اور کچرا اٹھاؤ. صرف کراچی کے عوام کو لاسٹ میں انتہائی شارٹ الفاظ میں یہ پیغام دے کہ یہ جو ہم لوگ اس وقت اذیت میں مبتلا ہیں, پوری عوام کی مالی کی اذیت میں مبتلا ہے, اس کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما ہیں؟ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو کہ انڈر میں آتا ہے سندھ گورنمنٹ کے. اور آخر میں اپنے MPA صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, MPA ہمارا ہے PTI کا, پر سویا ہوا ہے, خدا کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ پہ آواز اٹھاؤ, اسمبلی میں اٹھاؤ. نہیں ہوتا ہے تو اسمبلی میں اپنا سر توڑو, اپنا ڈیسک توڑو اور سندھ حکومت والوں کو جگاؤ. اور پھر بھی آپ سے نہیں ہوتا ہے تو آپ آگے ہو جاؤ, MPA صاحب نیٹی جیٹی پل بند کرو, 200-400 لوگ میں آپ کے پیچھے کھڑے کر دوں گا, مگر کچھ کرو خدا کے لیے. PTI کو اور مزید بدنام آپ بھی نہیں کرو. اگر آپ MPA ہو تو کچھ کام کر کے دو. چلیے جی, شکریہ.